بے شک ہم نے حصول نصیحت کے لیے قرآن کو آسان کر دیا ہے، تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے؟ آپ سب ٹھیک ہیں؟ میری دعا ہے اللہ رب العزت آپ سب کو اپنے رحمتوں برکتوں کے حصار میں رکھے، آپ کے گرد گھومنے والی ہر برائی کو بلائی میں بدل دے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، آج ہم میم ساکن کے قواعد کی پہچان حاصل کریں گے کہ میم ساکن کے کتنے قاعدے ہیں اور یہ قاعدے کیسے اثر انداز ہوتے ہیں۔ تو میم ساکن کے 3 قاعدے ہیں: ادغام شفوی، اخفاء شفوی اور اظہار شفوی۔ یہ بالکل بھی ٹف نہیں ہیں، بالکل ایزی ہیں، ان کو رٹا نہیں بلکہ صرف سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ ہم نے غور کرنا ہے کہ ہمارے پاس میم ساکن ہے، ایک کلمے کے آخر میں میم ساکن آئی ہے، پھر ہم نے یہ غور کرنا ہے کہ آگے والے حرف میں حروف تہجی میں سے کون سا حرف آ رہا ہے۔ اگر میم ساکن کے بعد آگے میم آئے تو ادغام میں شفوی ہوگا، یعنی غنہ کریں گے۔ آئیں اب ہم اس کو مثالوں سے سمجھ لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمزہ، نون، زبر آن، تا، میم، پیش تم، میم، ضاد، پیش مز، آن، تم، مز، لام، زیلی، میم، واو، پیش مو، آن، تم، مسلمون، نون، زبرنا، آن، تم، مسلمون۔ جی، مذکورہ مثال میں غور کریں۔ تم ایک کلمہ ہے، مسلمون آگے والا ورڈ ہے، تو تم کے آخر پہ میم ساکن ہے، میم ساکن کے بعد میم آئی ہے، اس لیے یہ ادغام میں شفوی کا قاعدہ ہو رہا ہے۔ کیونکہ میم ساکن کے بعد میم آئے تو ادغام میں شفوی ہے۔ جی، آگے ہم اخفاء شفوی کی مثال سمجھیں گے، جیسے کاف، نون، پیش کون، تا، میم، پیش تم، کنتم، با، زیر بی، ہا، کھڑا دیر ہی، بھی، کنتم بھی۔ مذکورہ مثال میں کنتم کے آخر میں میم ساکن ہے اور اس کے بعد با آیا ہے، اس لیے یہاں پہ اخفاء شفوی ہو رہا ہے۔ کیونکہ میم ساکن کے بعد با آئے تو اخفاء شفوی کا قاعدہ ہے۔ جی، آگے ہم اظہار شفوی کو سمجھ لیتے ہیں۔ اب ہم دیکھیں گے کہ میم ساکن کے بعد نہ میم ہے نہ با ہے، تو باقی حروف تہجی میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو اظہار شفوی ہوگا، جیسے لام، میم، زبر لم، یا، زبر یا، لام، دال، یلد، لم یلد۔ یہاں پہ میم ساکن کے بعد یا آیا ہے اور قاعدہ یہ ہے کہ میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ باقی حرفوں میں سے کوئی حرف آ جائے تو اظہار شفوی ہوگا، تو یہاں پہ اظہار شفوی کا قاعدہ ہو رہا ہے۔ جی، اگر ابھی بھی میری کسی بہن کو سمجھ نہ آ رہی ہو تو آپ لوگ بلا جھجک پوچھ سکتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔